پیسیفک اوشین ہماری سوچ سے بڑا ہے۔ دنیا میں 5 سمندر ہیں۔ ان 5 سمندروں میں سب سے بڑے کو پیسیفک اوشین کہا جاتا ہے اور یہ 165 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دنیا کا کل زمینی رقبہ 148 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اس پورے سمندر میں صرف چند جزیرے ہیں۔ یہ وہ جزیرے ہیں جن پر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ یعنی مجموعی طور پر اگر کوئی شخص پیسیفک اوشین میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈنے کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں بات کریں گے جو 438 دن پیسیفک اوشین میں زندہ رہا۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فیصل ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ ایک ایسے شخص کی اصل کہانی جانیں گے جو اپنی چھوٹی سی کشتی پر پیسیفک اوشین میں کھو گیا تھا، اور وہ بھی صرف 10 یا 15 دن نہیں بلکہ پورے 438 دن تک۔ جی ہاں، اس شخص نے حادثے میں ایک ایسا عالمی ریکارڈ توڑ دیا تھا جسے شاید کوئی چاہ کر بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں سب سے زیادہ اکیلے وقت گزارنے کا یہ عالمی ریکارڈ جو جوز سیلواڈور نامی ماہی گیر نے قائم کیا ہے، جس نے پورے 438 دن تک پیسیفک اوشین میں گزارے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی کشتی پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 14 ماہ تک خوفناک سمندر میں تنہا کیسے زندہ رہا۔ یہ 2012 کی کہانی ہے جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ازول میں جوز نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 36 سال تھی اور وہ ایک ماہر ماہی گیر بھی تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ماہی گیری کے لیے اپنی چھوٹی کشتی پر روانہ ہوا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ صرف 30 گھنٹے سمندر میں گزارے گا۔ اس وجہ سے ان کی چھوٹی کشتی پر زیادہ سامان نہیں تھا۔ 7 فٹ کی کشتی میں صرف ایک انجن اور ایک فریج تھا جسے وہ مچھلیوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جوز جو اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا لے گیا تھا، کون جانتا تھا کہ اس کے اگلے 438 دن کتنے خوفناک ہونے والے ہیں۔ اس نے میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور جا کر سمندر میں جال بچھا دیا، لیکن اسی وقت وہاں ایک خوفناک طوفان آیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ دیا اور واپس ساحل کی طرف جانے لگا۔ پورے 6 گھنٹے تک کشتی تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ صبح 7 بجے وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور تھا اور اس کو اپنا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ اس طوفان کو وہ بہت دور چھوڑ آیا تھا، لیکن اب اس کی قسمت نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ تو پینڈل تھے اور نہ ہی کشتی کی سمت کو کنٹرول کرنے والا سیل، لیکن اس کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے اس نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر ماہی گیر کے لیے بہت پریشان کن خواب تھا۔ جوز اپنے باس کا جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور اب ان دونوں ماہی گیروں کا بیرونی دنیا سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ تیز ہواؤں نے انہیں واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا اور جو کچھ وہ دیکھ سکتے تھے وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے باس نے ایک سرچ ٹیم بھی بنائی۔ جوز اور اس کے ساتھی کو پیسیفک اوشین میں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا گیا۔ حادثے کو ہوئے 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے اس حصے تک پہنچ چکے تھے کہ ہر طرف صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کشتی اتنی چھوٹی ہے کہ اسے دور سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ نہ ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی آگ لگا کر دھوئیں سے کوئی اشارہ دے سکتے تھے۔ جوز اور اس کا ساتھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا زندہ رہنے کے امکانات اب 1% سے بھی کم ہیں۔ جو کھانا وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے ان پرندوں کو پکڑنا شروع کیا جو اس کی کشتی پر بیٹھنے آتے تھے یا کشتی کے گرد مچھلیاں پکڑ کر کچی کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینا انسان کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اس وجہ سے اس نے بارش کا پانی سمندر میں تیرتی ہوئی پلاسٹک کی بوتل میں محفوظ کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب کئی دنوں تک بارش نہ ہوئی تو انہوں نے مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون پی لیا اور اپنی پیاس بجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینوں تک یہ دونوں جس ذہنی اذیت سے گزر رہے تھے اس کا تصور کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ بالآخر جوز کا ساتھی اس ذہنی اذیت کو برداشت نہ کر سکا اور 4 ماہ بعد اس نے خودکشی کر لی۔ اب اس چھوٹی کشتی پر جوز سے بات کرنے والا کوئی نہیں تھا اور وہ اب اس گہرے سمندر میں تنہا رہنے لگا۔ میکسیکو کے ساحل کو فتح سے نکلے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا،
جہاں سے کبھی کبھار مال بردار بحری جہاز بھی گزرتے تھے، اور اس دوران جوز اپنے ساتھی کو بھی کھو چکا تھا۔ اس وجہ سے وہ بہت مایوس بھی تھا۔ ایک دن جوز نے ایک مال بردار جہاز کو دور سمندر میں گزرتے دیکھا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر اس میں زندہ رہنے کی امید پھر سے پیدا ہونے لگی۔ جوز نے مال بردار جہاز کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے جہاز کے عملے کو یہ چھوٹی کشتی نظر نہیں آئی، اور اس کے زندہ رہنے کی امیدیں ایک بار پھر دم توڑ گئیں۔ سوچو کیسا محسوس ہوتا ہوگا جب ایک دن سمندر کے بیچوں بیچ موت سے لڑنے کے بعد آخرکار زندگی بچانے کا کوئی راستہ مل جاتا ہے، اور وہ بھی نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے، تو کیسا محسوس ہوتا ہوگا۔ 11 ماہ کے بعد جوز نے اس چھوٹی کشتی پر 8000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب قسمت جوز پر مہربان تھی، اور جنوری میں پورے 14 مہینے کے بعد جوز نے ارد گرد کے پانی میں ناریل کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ سمجھا کہ ایک جزیرہ قریب آ گیا ہے جہاں ناریل درختوں سے گر کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے حقیقت میں ایک جزیرہ دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ جزیرہ بھی کہیں چھوٹ جائے گا، اس وجہ سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر جزیرے پر پہنچا۔ جوز نے پچھلے 14 مہینوں میں پہلی بار زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ جزیرے پر پہنچا تو اس نے ایک چھوٹا سا بیچ ہاؤس دیکھا جس میں مقامی لوگ موجود تھے۔ پچھلے 438 دنوں میں جوز کا پہلی بار کسی دوسرے شخص سے رابطہ ہوا تھا۔ یہ جزیرہ مارشل جزیرہ کا ایک دور دراز جزیرہ تھا جسے بون اٹول کہا جاتا ہے، اور یہ جزیرہ جوز کے نقطہ آغاز سے 11000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوز کی خوش قسمتی تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر پہنچ گیا تھا۔ بصورت دیگر اگر جوز اس جزیرے سے چھوٹ جاتا تو اگلا پڑاؤ فلپائن میں ہوتا، جو اس جزیرے سے بھی 5000 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں سے جوز کو واپس اس کے گھر بھیج دیا گیا، جہاں پہنچتے ہی اس کو مزید پریشانیوں نے گھیر لیا۔ جی ہاں، واپسی پر جوز نے 438 دن نامی کتاب شائع کی، لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا الزام تھا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ جوز کے مطابق یہ وہی ساتھی ہے جس نے خودکشی کی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔